بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. سورۃ الانعام آیت 60. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. ایک طرف اللہ کی قدرت کی نشانی اور دوسری طرف انسان کو آخرت کی یاد. دونوں چیزیں اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے موت اور نیند دونوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا اور نیند کو موت سے تعبیر کیا ایک انداز سے، اور بتایا کہ موت کی اس کیفیت کو تم نیند کی حالت میں دیکھ سکتے ہو. اللہ رب العالمین نیند کی حالت میں تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر وہ بیداری کی حالت میں یعنی بیدار ہونے پر واپس لوٹاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک تجربہ یا گویا کہیے کہ ایک ایسی کیفیت سے انسان کو بار بار گزارا جانا کہ جس میں وہ موت کا ایک تجربہ اس اعتبار سے کرتا ہے کہ نیند کی حالت میں وہ گویا کہیے کہ اس کا ایک رابطہ دنیا سے اس طرح سے کٹ جاتا ہے کہ وہ موجود تو ہوتا ہے لیکن بے خبر ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں اس کے اپنی گرفت میں نہیں ہوتی. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے اور یاد دلایا ہے کہ جس طرح سے یہ کیفیت ہے اسی طرح سے وہ دن بھی تمہارے سامنے آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس روح کو مستقل یعنی اس دنیا کے والے سے موت دے کر اپنے قبضے میں لے لے گا. تو اسی بات کو یاد دلانے کے لیے بار بار ہمیں اس تجربے سے گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی دہرائے جاتے ہیں. دعا جو ہمیں سکھائی ہے اس موقع پر یا جو ذکر اس موقع پر ہمارے لیے رکھا ہے کہ سوتے ہوئے ہم جو دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے الفاظ اسی طرح ہیں. اللہم باسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام سے مجھے موت آتی ہے. موت اور زندگی دونوں کے اس بارے میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں. تو موت کو یعنی نیند کی حالت کو بھی اس اعتبار سے گویا اس آیت کے اس دعا کے اندر موت سے تعبیر کیا بتایا. ورنہ یہ بات کہ انسان بہرحال جس وقت وہ سو رہا ہوتا ہے تو سونے کی اس حالت میں اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا کہ وہ جو مر جائے گا، وہ یعنی موت کی کسی حالت میں جا رہا ہے اور بالکل ذہن اس کا یہ ہوتا ہے سو رہا ہوں اٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد یا صبح اٹھ جاؤں گا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات موجود نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود وہ دعا یہی پڑھتا ہے، ذکر یہی کرتا ہے، الفاظ اس کے یہی ہوتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا. یعنی یہ الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ جو ہمیں بتائے گئے ہم نے خود ایجاد نہیں کیے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیے ہیں. تو اسی اعتبار سے یہ بات بتائی گئی کہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہے، وہ یہ بات یاد رکھے کہ یہ ایک تجربہ ہے جس سے اسے اس دنیا کے اندر گزارا جاتا ہے. اور جب صبح اٹھتا ہے تو انسان پھر یہ بات کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام شکر و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی عطا کر دی، یعنی پھر مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، پھر مہلت عمل جو ہے میرے سامنے ہے اور میں اپنی بخشش کا سامان کر سکتا ہوں. یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک مسلمان کے لیے اس اعتبار سے غنیمت ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے اس کے اندر. یعنی یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے اس حوالے سے ایک نعمت ہے تو وہ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ دنیا کے اندر یعنی موت کے بعد زندگی دی، یعنی نیند کے بعد اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں واپس اس کارگاہ عالم میں بھیج دیا. تو یہ اس احساس کو بار بار انسان کو احساس دلانا، یاد دلانا کہ یہ اپنی موت کو جو بالآخر آنی ہے اسے یاد رکھے. تو یہاں انہی الفاظ میں کہا کہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر اس کے علم کی بات ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو.
جو مہلت رکھی اللہ نے وہ بالآخر ایک دن پوری ہونی ہے. اور پھر کہا آخر کار اسی کی طرف ثم الیہ مرجعکم، یعنی یہ جو واپسی کا معاملہ ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، یعنی دوبارہ انسان واپس نہیں آئے گا دنیا کے اندر بلکہ آخرت کی طرف چلا جائے گا. ثم الیہ مرجعکم، اسی کی طرف پھر تمہاری واپسی ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی اب اس دنیا میں جو کچھ تمہارا کام تم نے کیا ہے، کسب تمہارا عمل جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ نے بات کہی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یعنی جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، رات میں کرنے کو بھی جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دن میں کرنا اور رات میں کرنے کی بات ایسی نہیں، بلکہ چونکہ کام کا وقت دن ہی ہے اور انسان کے لیے رات تو آرام کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس اعتبار سے دینی کے بارے میں یہ بات کی. ورنہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کا سب اللہ کے علم میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے براہ راست اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ آخرت میں فیصلہ کرے گا. تو کیا کہا ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، یعنی تمہیں اس بات کی خبر دے گا کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو. تو یہ بتانا کن معنوں میں، کس حوالے سے بتانا ہے؟ اپنے علم کا اظہار کرنا ہے کیا؟ نہیں، صرف علم کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا اس لیے ہے کہ یہ تمہاری کارگزاری ہے اور اب یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی اس کارگزاری کا نتیجہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کارگزاری کو بیان کیا جا رہا ہے. تمہارا عمل اس حوالے سے محفوظ کیا گیا تھا کہ کل اس عمل کی بنیاد پر تمہارے لیے اللہ نے جزا یا سزا کا اہتمام کیا، انتظام کیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. تو یہ بتانا ان معنوں میں بتانا نہیں ہے کہ تمہیں اس علم سے پیراور تم جانتے تھے، ہم نے بھی بتایا کہ ہمیں بھی معلوم ہے تم کیا کرتے رہے، بلکہ اس بتانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے. تو اسی بات کو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے تفصیل سے رکھ دیا گیا ہے. اور جتنا انسان کے ذہن میں اپنی موت کا تصور واضح رہے گا اور جتنا وہ زندگی کی حقیقت کو جان لے گا کہ ہاں یہ کچھ دیر کی اور ختم ہو جانی ہے، اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری بہتر انداز سے کر سکے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہی آیت ایک حصہ یہ اس سے پہلے اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے. آغازی میں دوسرے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندے پر، یعنی وہی ذات ہے جو اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. قاہر کی بات کیا ہے؟ یعنی پورا قابو رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. یعنی ہر وقت بندے اس کی دسترس میں اور اس کی قدرت میں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے انسانوں کو مہلت دے رکھی ہے اور آزادی دے رکھی ہے، اور اس آزادی کی بنیاد پر جو محدود آزادی، لامحدود آزادی نہیں ہے، جو چاہیں کر ڈالیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی آزادی، جتنی ڈھیل دی ہے اتنا ہی وہ گویا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اچھا یا برا جو کام بھی کرنا چاہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جاتی گئی یہاں پر کہ مطلقاً آزادی یعنی لامحدود آزادی اور گویا دسترس سے اللہ کی باہر ہو جانا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے وہ نافرمان ہو، یعنی اللہ کے باغی بندے بھی ہیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بھی ہیں. باغی بندے جو بندگی کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے رب کو معبود تسلیم نہیں کرتے، معبود کو نہیں پہچانتے، وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہے، اور اللہ جب چاہے ان کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے. یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے مشرکین مکہ، ان کے معاملے میں بھی ایسا نہیں کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اللہ ان کے اوپر بھی پوری قدرت رکھتا ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا کسی بھی وقت دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی معاملہ یہ نہیں کہ ابھی نہیں ہے چلو کچھ دن کے بعد ہمارے قابو میں آئیں گے، نہیں، قابو میں تو آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر انسانوں کو مہلت جو دے رکھی ہے اس مہلت کو پورا ہونے دیتا. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی، یہ بات ان کے لیے بھی ہے اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اس بات کا یعنی اس پر حوصلہ رکھیں، یہ بات اچھی طرح ان کے سامنے رہے کہ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، حاوی ہے، اور کوئی بھی بندہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو آج جو ایمان کے یعنی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ جتنا کرنے دیتا ہے انہیں اتنا ہی یہ کر پاتے ہیں، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے، اس سے آگے یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلا جائے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور ہو جائے. تو یہ بات جو ہے اس معاملے میں کہ یہ مہلت ہے، اتنا موقع ہے، ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے اور جتنا نہیں ہو سکتا یعنی اس کے بعد جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی کام کیا اس کے مطابق ہی معاملات ہیں. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا بات بتائی یہاں پر اس مقام پر، یعنی جو سورۃ الانعام کے آخر شروع میں آیا تھا اور اس مقام میں فرق کیا ہے؟
یہاں اس جو اللہ تعالیٰ کے اس کی قاہر ہونے کی بات ہے، اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہاں پر جو بات تھی وہ دوسرا پہلو بیان کیا تھا، یہاں پر جو بیان کیا ہے وہ یرسل علیکم حفظا، اس حوالے سے بیان کیا، وہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے یا نگرانی کرنے والے بھیجتا ہے۔ لفظ حفظا، یہ جو حفظا ہمارے سامنے آتا ہے، یرسل علیکم، وہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے کسے؟ حفظا، تو حفظا کا یہ نگرانی کرنے والے بھی اور حفاظت کرنے والے دونوں معنی اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ حفاظت تو حفظا سے ہے ہی سامنے ہمارے، اور حفظا نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا کہ الذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز جو ہے ناقص نہ ہو جائے، اس حوالے سے حفاظت کی بات ہے۔ اور دیگر اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ اس کی بات تمہارے سامنے اس طرح بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں نگرانی کے معنوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر جو ہے حفیظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی ہمیں نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو نگرانی کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے اور حفاظت کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے، اور یہ دونوں ہی کام اللہ ان فرشتوں سے لیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کی ہمارے پاس سامنے جو دیگر مقامات سے بھی اس کی تفسیر آتی ہے، توضیح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دونوں کام جو ہے وہ لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرف تو انسان کی کارگزاری کو محفوظ کرتے ہیں، یعنی نگرانی کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ نگراں جو ہیں یہ مداخلت نہیں کرتے اس معاملے میں کہ انسان کو کچھ کرنے دیں کچھ نہ کرنے دیں، یعنی جتنا اللہ نے چھوڑ رکھا ہے، آزادی دی ہے، اتنا کرنے دیتے ہیں۔ صرف کام کیا ہے؟ نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو جو ہے اس اعتبار سے محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں، ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو حفاظت کا معاملہ وہ کس اعتبار سے ہے؟ انسان کو حادثات سے بچانا، انسان کو گویا کہیے کہ جس وقت تک جو مہلت اس کے لیے مقرر ہے اس مہلت تک اسے دنیا میں رہنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اس اعتبار سے اس کے یعنی حفاظت کرنا۔ تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ اس سے لیتے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، اور جب کسی کی تم میں سے موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اب یہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں کہ کب تک حفاظت کر رہے ہیں؟ حادثات سے بچا رہے ہیں انسان کو۔ بہت انسان یہ تجربے کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، بعض اوقات انسان کہتا ہے بس ایسے حالات ہے بس بچ گیا، یعنی بچ گیا تو بچ نہیں گیا بلکہ بچا لیا گیا، یعنی اللہ نے اسے بچا لیا اس حادثے سے۔ اچھا حادثات ہوتے بھی ہیں، حادثات ہوتے بھی ہیں، کبھی انسان حادثے سے بچ جاتا ہے، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات وہی ہے کہ کتنا ہونے دیتا ہے اور کتنا بچانا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ فرشتے ہی اس کام میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کہ اس کی موت کا وقت آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر توفته رسولنا وهم لا يفرطون، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی اب وہی جو کب تک حفاظت کر رہے تھے، اب گویا کہیے کہ اس کی جان لے کر جو ہے اس کی روح کو لے کر یعنی نکال کر جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہی بات کہ جب تک جس سے جو کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہی فرشتوں سے جو حفاظت کا کام کر رہے تھے، یہی فرشتے انسان کی موت کا سبب اور ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موت بھی دے دیتا ہے انسانوں کو۔ اور یہ فرشتوں کا معاملہ تو اسی طرح ہے کہ یہ کسی قسم کی کوتاہی کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے، اللہ نے انہیں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا اس کے سامنے جو ہے لائے جاتے ہیں، یعنی یہ سب کے سب واپس لائے جاتے ہیں، جتنے انسان تھے یہ سب فرشتے ان کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، اللہ کو حاصل ہے۔ اب یہ بات یہاں کیوں آ رہی ہے؟ اب اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو حاضر کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے۔ تو الا لہ الحکم، یعنی اللہ ہی جو ہے اسی کے فیصلے کے اختیارات اسی کے پاس ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، یعنی صورت کے یعنی اسی بات کے اس کی بھی اعلیٰ سپرلیٹیو ڈگری، یعنی اس کے اندر سے بات کیا کہ بالکل کس طرح کہ انتہائی تیز، یعنی اس معاملے میں یعنی کسی بھی چیز کے اندر سرعت کا جو معاملہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو یہاں کا اسرع یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ بڑا کوئی دیر ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے،
بلکہ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ حساب لے گا۔ ساری دنیا، یعنی دنیا آغاز سے لے کر اور دنیا کے اختتام تک جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سب کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کام کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ انسان اس کو بہت دور سمجھتا ہے، یہ معاملہ بہت قریب لگا ہے، یعنی یہ حساب کا معاملہ کوئی بہت دور نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ آپ ان سے کہیے یا ان سے پوچھئے کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ اللہ نے تو اس طرح بات کی ہے، ظلمات البر والبحر۔ اب بر سے کی بات جو ہے یعنی صحرا کے اندر ہی وہ علامہ معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو ان کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی کوئی نشان نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے اور وہاں پر کوئی مدد نہیں ہے، یعنی یہ کیفیات ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں کہا کہ یہ بحر و بر کے معاملات یا سمندر اور صحرا کے معاملات سے حوالے سے کہ اس کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، یعنی کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا، یعنی اس مصیبت سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ یہ کیفیت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اسے اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہے ہیں، یعنی انسان جب کسی بڑی مصیبت کے اندر پھنستا ہے، جب کسی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ یہ مضمون اس سے پیچھے بھی ہمارے سامنے گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، بتاؤ دلیل کے طور پر کہا تھا بتاؤ کسے تم بلاتے ہو، کسے پکارتے ہو، تو وہاں اس طرح دلیل کی بات تھی۔ یہاں دوسرے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تم وعدہ کیا کرتے ہو، یعنی ایسے موقع پر کہ اگر اب کے بچا لیا اور اب اللہ نے ہمیں جو ہے زندگی دے دی، اب اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا تو اب ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ تو شکر گزار بننے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، یعنی شکر کے جتنے مفہوم ہے پورا اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہے یہ کیا انسان جو پھر اطاعت کا وعدہ کرتا ہے اللہ سے، اپنے آپ کو درست کرنے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی یہ سارے معاملات انسان کے تجربے میں موجود ہیں اور مشاہدات کے اندر آتے رہتے ہیں، وہ دیکھتا ہے انسانوں کو اس اعتبار سے۔ تو جب کسی مشکل میں انسان پڑتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ کون ہے جو بچاتا ہے اور کسے تم پکارتے ہو۔ اب یہاں پر ضمناً یہ بات بھی آ گئی، ویسے تو اللہ تعالیٰ الگ سے اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، پکارنا، دعا کرنا، تو یہاں بھی اللہ نے کہا تدعونہ تضرعا وخفیا، یعنی اس بات کو اللہ نے الگ ہمارے سامنے رکھا، لیکن یہاں اس کیفیتوں کے ہاں اسی سارے ادب آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب تم کس طرح سے اپنے رب کو پکار رہے ہو، اب کس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو۔ اور بات یہ کہ جب انسان واقعی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر دل سے یعنی وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے، اب کوئی اس کے لیے وہ طریقے نہیں ہیں، کوئی شور شر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے رواج اور روایتی طریقے نہیں، بلکہ رات دن صبح شام ہر وقت وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے اور خاموشی سے گڑ گڑا کر دل سے جو ہے اس طرح سے وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو اگر بچا لیا اس مصیبت سے تو آئندہ شکر گزار بنیں گے۔ قل، آپ ان سے کہیے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارا ایک وعدہ، اس کے بعد جب اللہ تمہیں اس تکلیف سے بھی اور ہر تکلیف سے، قل آپ کہہ دیے اللہ ینجیکم منہا، یعنی کہ جس میں دعا کر رہے تھے اس موقع پر بھی اس تکلیف سے ہی بچاتا ہے، ومن کل کرب، اور تمام تکلیفوں سے اللہ ہی بچاتا ہے، یعنی تمام تکلیفوں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، ہر تکلیف سے اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ ایسا نہیں اس موقع پر بڑی تکلیف سے اللہ بچاتا ہے، چھوٹی تکلیف سے کوئی اور بچا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر تکلیف سے، ہر چھوٹی بڑی تکلیف جو ہے وہ اللہ ہی اسے جو تکلیف دیتا ہے وہی اسے دور کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ من جانب اللہ ہوتی ہے چیزیں، یعنی انسان جو ہے کسی اور کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچاتا ہے، انسان کے اپنا عمل ہی چاہے سبب بنے، مگر اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے تب ایسا ہوتا ہے، ورنہ وہی بات کبھی حادثے سے بچ جاتا ہے، کبھی بیماری سے بچ جاتا ہے، کبھی وبا پھیلتی ہے، یہ بیمار ہو گیا دوسرا بچ گیا، گھر کے اندر ہی ایک آدمی بیمار ہے دوسرا بچ رہا ہے، اسی ماحول کے اندر رہتا ہے، وہی کھانا کھاتا ہے، اسی سارے، لیکن ایک بات ہی بچتا ہے، کہتے ہیں جی جراثیم ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، وائرل ہے، یہ ساری چیزیں، مگر ظاہر سی بات ایک تیماردار بھی ساتھ ہے اور بیمار بھی ساتھ ہے، دونوں ایک ہی ماحول کے اندر ہے، اللہ نے اسے بچایا، اسے نہیں یعنی اسے بیمار کر دیا، تو یہ سب اللہ کی طرف سے مشیت سے ہی ہوتا ہے، چاہے انسان کا اپنا عمل اس میں اپنی کوتاہیوں کا معاملہ بھی موجود رہے۔ تو
تو بنیادی طور پر یہ بتایا کہ پھر اب اس سے بچانے والا معاملہ کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ بچانے والا بھی اللہ ہی ہے، وہی تمہیں پھر بچاتا بھی ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے جب تم نے دعا مانگی تھی اس کے جواب میں بات ہو رہی ہے کہ اس تکلیف سے بھی اور ومن کلی کرب اور تمام تکلیفوں سے وہی تمہیں بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون اور پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں شریک ٹھہرانا کن معنوں میں ہے؟ یعنی دوسروں کی طرف منسوب کرنا کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کبھی تو براہ راست آدمی ان طاقتوں کو یا جو جنہیں وہ سمجھتا ہے، ہوتی نہیں ہے طاقتیں وہ، یعنی فوق الفطری طور پر جن کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے فلاں نے میری مدد کی، فلاں سے انہوں نے جو میری سنی اور ان کی وجہ سے میرا کام بنا۔ ایک تو یہ طریقہ بھی انسان کرتا ہے کہ فوق الفطری طور پر جو ہے کسی ذات کی طرف، کسی بزرگ کی طرف، کسی اور کی طرف منسوب کر کے اور اس کو ان کا عطیہ قرار دے کہ ان کی وجہ سے اور انہوں نے جو ہے اس وقت میری دستگیری کر لی اور میری مشکل جو ہے وہ دور کر دی، کوئی اور مشکل کشا بنا، کوئی اور دستگیر بنا۔ یعنی یہ بات جو ہے انسان کبھی اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام بچایا تمہیں، اللہ نے جس تکلیف سے نجات تمہیں اللہ نے دی، دعا بھی تم اللہ ہی سے مانگ رہے تھے اس سے پہلے، اور اب جب بچ گئے تو شکریہ میں دوسروں کو بھی شریک کرنے لگے، ٹھہرانے لگے، ان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات ایسی بھی ہوتی ہے، اس کو اس درجے کے بارے میں نہ کہا جائے، اس درجے کی شرک کی بات نہ کی جائے، مگر بہرحال کی بات اب اس اعتبار سے بھی قابل غور ہوتی ہے کہ انسان اسباب کی دنیا کے اندر بھی اسباب میں بھی کہتا ہے بس یہ ڈاکٹر یہ اس وقت آ گیا کام تو بس کام ہو گیا، ورنہ شاید بچتا نہیں، ورنہ شاید، یعنی انسان کہتا ہے بس یہ جو مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا، تو اصل تو وہ ہے جو اسباب پیدا کر دیتا ہے اور پھر اسباب کو نتیجہ خیز بھی بنا دیتا ہے، یعنی وہ کام آ جاتے ہیں انسان کے، ورنہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، انسان جو ہے اپنے معالج کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف نہیں اس سے جو ہے کوئی نجات ملتی، اسے ساری تدبیروں کے باوجود بھی سب کر لیا جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان جو ہے دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، یعنی اس میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں مت کرو کہ جب وہ ان کے بھائی بند جب کسی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے موقع پر کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، یعنی یہ اس طرح کا سوچنا، یہ جو انسان کا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کام اس طرح سے نہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کی طرف دیکھے، مگر جو چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ انسان کی موت کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے اور جو تکلیفیں اسے آنی ہوتی ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ ہی کے مشیت، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اس کے فیصلے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی ہے کہ جب اس سے نجات ملتی ہے تو اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہی ملتی ہے، صحت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کہ تم جو ہے دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو تو وہ والا تو پکے شرک کی بات ہو گئی، لیکن یہ والی بات بھی اپنی جگہ پر اسی اعتبار سے ہے کہ انسان اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور مسبب الاسباب سے جو ہے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، حالانکہ اس کی نظر اس پر جمنی چاہیے کہ اللہ ہی نے یہ سارا بندوبست کر دیا اور اللہ ہی کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا کہ یہ آ گئے اور یہ کام، یعنی اسباب کی بات ہو سکتی ہے مگر اسے اللہ سے جوڑا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا۔ قل، آپ ان سے کہیے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے تمہارے سامنے اپنی نشانیاں پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، یعنی اس آیت کے اندر کہ کیا کیا طریقے، کیا کیا اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تو پورا قدرت رکھتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے هو القادر، وہ اس پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت سے یہ بات باہر نہیں ہے، یعنی صحرا میں جاؤ گے تبھی دیکھیں گے، چلو سمندر میں آؤ گے جبھی دیکھیں گے، اب تو تم اس وقت تو بچ کے نکل گئے، کل پھر آؤ گے ہماری گرفت میں پھر دیکھیں گے۔ تو اللہ کی، یعنی اللہ کی گرفت میں تو ہر وقت انسان ہے، کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہو۔ تو
تو یہ بات اسی میں یہ بات اور آگے آئے گی ہمارے سامنے کہ جب انسان کی اس کیفیت کو اللہ نے دوبارہ تذکرہ اس کا کیا تو کہا کہ کیا وہ یہی تمہیں زمین میں دھسا دینے پر قادر نہیں ہے کہ یہی یہ کام کر دے؟ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے کہ اس کے لیے کوئی کسی خاص مقام کا معاملہ نہیں ہے، کسی خاص وقت کی بات بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام پر انسان اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کی شکلیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمارے سامنے رکھی ہے، اس میں کہا اَيَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ اوپر سے عذاب کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو بھی اوپر سے آنے کا مطلب جو کہتے ہیں نا آفات سماوی، یعنی آسمان سے آنے والی تکلیفیں، آفات، اس کے اندر ایسے جس کو برائے اس طرح سے انسان کے سامنے آ رہی ہوں، جیسے بارش ایسی آ جائے، جیسے آسمان سے بجلی گر جائے، جیسے اور کوئی اللہ نے جس بات بستیوں پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، ایسے بہت سے اسباب جو ہیں، یعنی کہاں سے آ جائے انسان کے لیے کوئی معاملہ، اللہ کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں، انسان کسی بھی طرح سے اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، تو اوپر سے نازل کر دے، اور پھر تمہارے قدموں سے، تمہارے نیچے سے جو ہے وہ یہ کام کر دے، تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے یہ کام کر دے۔ تو اوپر اور نیچے سے جو چیزیں ہیں، زلزلے آتے ہیں، انسان زمین دھس جاتی ہے، یعنی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، یعنی تمام چیزیں اس اعتبار سے بھی انسان کے سامنے آتی ہیں، اور سیلاب آ جاتے ہیں، تو مختلف چیزیں جو زمین پر یہ ہے، آفات اور وبائیں اور تمام قحط، یہ چیزیں بھی پھیلتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کیفیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں انسان کے تجربے میں نہیں تو صحیح مشاہدے میں موجود ہے، یعنی انسان مشاہدے میں دیکھتا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو کبھی ایسے کبھی کس طرح سے، بہرحال جب عذاب آیا تو پتہ بھی نہیں چلا، اور آنے کے بعد اس نے کسی کو چھوڑا بھی نہیں، یعنی قوموں کی قوم پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یہاں پر سامنے رکھ دیا گیا کہ اللہ کے لیے عذاب کی کوئی قید نہیں ہے، کہاں سے کدھر سے وہ عذاب کیسا لے آئے۔ اچھا، یہ دو باتیں، تیسری بات سے پہلے انہیں دو کے والے سے ایک بات اور بھی بیان کی، مفسرین اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عذابم من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے اور نیچے سے، تو اوپر اور نیچے کی ایک اور تعبیر کر دی۔ اب وہ تعبیر کیا ہے؟ اوپر والے اور نیچے والے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اوپر کون ہے؟ جو اس کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، جو اس کے حاکم ہیں، حاکم عذاب بن جائیں، حاکم انسان کے لیے عذاب بن جائیں، حکومت انسان کے لیے مشکل پیدا کرنے والی بن جائے، یعنی بجائے حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، یعنی مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا وہ مسلمانوں کا خادم ہوگا، یعنی یہ صرف نام کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے۔ اور ہمارے سامنے خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، ہم اسے دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے ایک معیاری نمونہ سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حکمرانی کرنے کے لیے اپنے یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ گویا کہ یہ الگ بات ہے کہ فیصلے ان کے کریں، اس اعتبار سے حکم کا معاملہ ہو، لیکن وہ ان کے لیے خدمت گار تھے، اور وہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے تھے، ان کے مسئلے حل کرنے والے تھے، یعنی اس اعتبار سے گویا ان کے لیے وہ ایک رحمت تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی جو ان کے ذریعے سے ان پر ہو رہی تھی۔ تو یہ اوپر والوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اوپر جو لوگ ہیں، اب اس کے اندر حاکم بھی ہو سکتے ہیں، یا جن لوگوں کے ماتحت انسان ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ غلط لوگ ہوں، اگر وہ ظالم لوگ ہوں، اگر وہ بدکار لوگ ہوں، تو ظاہر ہے اس کے اثرات کہاں آئیں گے؟ ان لوگوں پر آئیں گے جو ان کے تحت ہے، یعنی انہیں بھگتنا پڑے گا اس کو، یعنی ظالم بادشاہ کا معاملہ آ جائے، یا اور کوئی اس کا کوئی جس کا ملازم ہے وہ ظالم، اس کا آقا ہو، کوئی اس کا جس کا تحت ماتحت ہو وہ ظالم ہو، اور وہ بدکار ہو یا خراب ہو، جیسے بھی ہے، تو اس کے اثرات اس پر آتے ہیں، تو یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، کیا عذاب بن جاتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کا بھگت رہے دیکھ رہے ہیں صورت ہمارے سامنے کہ بجائے سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہونے کے، روز ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، روز معاملات جو ہے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عذاب کی بات ہے، اور یہ بتایا بھی ہے کہ تمہارے لیے وہ زمانہ کہ جب تمہارے حکام تمہارے اندر کے برے آدمی بن جائیں، یہ سامنے صورتحال بتا دی گئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے کہ انسان کے لیے، یعنی کسی جماعت کے لیے، اس کے حکمران، اس کے عمرہ جو ہیں، ان کے اندر کے بدترین آدمی ہوں گے تو یہ عذاب ہوگا، رحمت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بات یہ ہوگی۔ اور نیچے کا معاملہ کیا ہے؟ نیچے کی بات بھی یہ ہے کہ ماتحت جو ہیں وہ خائن ہو جائیں، ماتحت جو ہے وہ بدعنوان ہو جائیں، ماتحت جو ہے وہ کہیے کہ کاہل ہو جائیں، یعنی مختلف طریقے بھی نیچے ماتحت سے بھی انسان کو شکایت ہوتی ہے، کہتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں نااہل ہیں، سارے کے سارے کامچور ہیں، سارے کے سارے بے ایمان ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں،
یعنی کسی آدمی کو کام دیتے ہیں، وہ کام صحیح سے نہیں کرتا ہے، وہ اس کے اندر بدعنوانی کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے یہ بھی گویا کہیے کہ عذاب ہی کی ایک شکل ہے. عذاب کی ایک شکل ہے کہ انسان کے ماتحت خراب ہو جائیں یا انسان کے جن کے ماتحت ہے وہ خراب ہو جائیں، تو وہ دونوں چیزیں عذاب کی صورت میں بن کر آتی ہیں، انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہیں. تو یہ بھی گویا اس کی ایک تعبیر ہو سکتی ہے کہ یہ بھی کیفیات ہیں. اگر اللہ اچھے عمرہ اور حکام دے تو اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے. اللہ اچھے ماتحت دے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا بہترین نعمت کیا ہے؟ وہ بیوی، یعنی وہ بیوی جو اس کے لیے جو ہے کہیے کہ اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اس کا جب حکم دے تو اسے بجا لائے، اس کے جو ہے اموال کی حفاظت کرے. یعنی اس کا ماتحت ہے نا، ماتحت ہونے کی بنیاد پر بڑی نعمت کہا اسے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح جتنے بھی نیچے کی طرف چلے جائیں تو اگر وہ اچھے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ایماندار ہوں گے تو انسان کے لیے بڑی سہولت ہوگی، اور اس کے برخلاف ہو تو انسان کے عذاب بن جائیں گے، ایک مصیبت ہے جو ان کے سر پر ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس طرح بھی آتی ہیں. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض. اور یہ شیعہ کیا ہے؟ یہ یعنی ٹکڑے، گروہ کر دینا. تو کیا کہا؟ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، یعنی اب ایک امت ہے، امت واحدہ ہے، اور امت واحدہ جو ہے اس کی قوت اپنی جگہ پر ہے، اور یہ کس کے خلاف استعمال ہونی ہے؟ باطل کے خلاف استعمال ہونی ہے. ایک انسان جب کفر کے مقابلے پر جاتا ہے تو بڑے حوصلے سے جاتا ہے، بڑے اطمینان سے جاتا ہے، بڑے شوق سے جاتا ہے، یعنی کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی کرے گا اللہ کے پاس اجر پائے گا. لیکن اگر آپس میں لڑ مرے، آپس کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہو جائے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، تو یہ تو عذاب ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے بات نہیں ہے. جیسے وہ ہے وہ تو انسان کے لیے وہ کہیے کہ خیر کا ذریعہ اور اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ عذاب کی بات. جیسے کہا کہ تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، یعنی ٹکراؤ کی بات، تفرقے کی بات. یہ کیفیت جو ہے یہ بھی عذاب کی شکل ہے. انسان اس کو عذاب نہیں سمجھتا. آج جو ٹکراؤ ہے بھائی بھی، اور آج یہ ٹکراؤ اس کیفیت میں بھی ہے، اور اس کی کیفیت دوسری اور بھی ہے، یعنی طبقاتی کشمکش بھی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، مختلف گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، مختلف قومیتوں کے اندر چلے گئے، تعصب بڑھ گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی فضا بن گئی، یعنی مفادات کا ٹکراؤ، بالآخر براہ راست ٹکراؤ، یہ سب چیزیں بھی ہو گئی. اور ایسا بھی کہ طبقات جو ہیں مختلف، اس طبقاتی کشمکش کے اندر ایک طبقہ دوسرے طبقے کے مد مقابل. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے یہ عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں اس بات کو کہ یہ بھی عذاب ہے. یعنی جب انسان عذاب کو عذاب سمجھے گا تو اس سے بچنے کی فکر کرے گا، اور جب اسے عذاب ہی نہیں سمجھے گا، بھائی یہ تو ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، چلتا ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں، اور اسی کے اندر راستہ نکال رہا ہوتا ہے، تو گویا پھر وہ اسی میں پڑا رہتا. تو یہ تمام کیفیات جن سے ہم گزرتے ہیں، یعنی خصوصیت سے یہ جو کیا بتائی بات کہ تمہیں ایک گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی اس تکلیف سے ظاہر نقصان کس کا ہے؟ ایسے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، نقصان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے. یعنی اس کے اندر نہ تو یہ بات ہے بھائی چلو یہ جو ہے ہمیں یہ شہادت مل گئی تو بڑی نعمت مل گئی، اگر ہمیں نقصان ہو گیا تو بڑا اس کا ازالہ اللہ کر دے گا. آپس میں لڑنے کی صورت میں تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اور کفار سے آدمی جب لڑتا ہے تب یہ بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اس طرح کا جو ٹکراؤ ہے، اس طرح کی جو کہیے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف پہنچانا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے، تو یہ بھی عذاب کی شکل ہے. تو انسان کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. بچنے یعنی عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ توبہ، اور توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آنا، یعنی جو کام غلط تھے انہیں صحیح کر لینا. اور پھر فرمایا انظر، دیکھو کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ کس طرح ہم بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ بہت واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کیسے لوگ جو ہے سمجھیں، اس بارے میں لوگ جو ہیں آگاہ ہو جائیں. اللہ حق اور باطل کو ممیز کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اس اعتبار سے واضح کرتا ہے تاکہ تمہارے سامنے یہ بات آ جائے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، اور تم پھر اس حقیقت کو سمجھ کے اس سے تم جو ہے اپنے لیے راستہ بنا سکو. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا تمہاری یہ جو قوم ہے اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. یعنی اس میں بلکہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تمہاری قوم جو ہے کس چیز کا؟ جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں مختلف انداز سے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی، جھٹلا رہی ہے اس کو، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، یہ درست بات ہے یہ۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، تم نہیں مان رہے، اب اس کے تم ہی بھگتو گے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ حق و باطل کو ممیز کر کے تمہارے سامنے پیش کر دوں، باقی ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا کام ہے، نہیں مانو گے اس کا برا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا، مان لو گے تو اس کا اچھا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، یہ بھی ایک بڑی بات اس کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، یہ نبا، اب یہاں ویسے تو نبا کی بات کیا ہے، جیسے وہ پڑھا تھا نا اَمَّ يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبا کہا نا اب اس کو، کہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں، قیامت کی بات ہوئی ہے اس اعتبار سے، تو یہ قیامت کی بات ہو جائے، عذاب کی بات ہو جائے، کوئی اور خبر کے نبا مجرد خبر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی تھی، یہ جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، یہ عذاب مانگتے تھے، عذاب کیوں نہیں آتا ہے، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے، کوئی ایسا یہ کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بات کا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی سامنے آتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، یعنی پورا سارا کا سارا سسٹم ہمارے سامنے نظام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اسی طرح سے 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ اب مدینے کے اندر ریاست قائم ہو گئی، اب وہ وقت آ گیا 2 سال کے بعد کہ اب انہیں سزا دی جائے بدر کے میدان کے اندر، تو ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، یعنی انسان دیکھتا ہے نا، کچھ چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، جلدی ہو جائے کام، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارا کام کرتے چلے جانا۔ دیکھیے ہم یہ بات نہیں جانتے، ہمیں یہ تو پتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جناب علی اس کام کے اندر یہ فصل 4 مہینے میں تیار ہوتی ہے، یہ فصل 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے، یہ درخت 10 سال میں پھل دیتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، اطمینان سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کاشتکار جو ہے آج بیج بوئے اور کل انتظار میں بیٹھ جائے، یار یہ فصل کب اگے گی، پتہ نہیں کب اگے گی، یہ اسے معلوم ہے، کیا یہ بات اسے معلوم ہے کہ اس فصل کے اگنے کا وقت کیا ہے، 4 مہینے اس کا ہے، یعنی اسے پتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں، یعنی مارچ کے مہینے میں تیار ہوگی، اور اپریل کے مہینے میں گندم کاٹوں گا، اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ کون سے وقت میں کام ہوگا، تو اب یہ تو اسے پتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ میں، اس لیے کہ اس کا وقت معلوم ہے، لیکن جس چیز کا وقت معلوم نہیں ہوتا اس معاملے میں انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، جس چیز کا وقت معلوم نہیں ہے، اب یہ ظاہر سی بات، اس کا وقت تو معلوم نہیں، قیامت کب آئے گی وقت تو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی وقت تو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے اللہ کی مدد کی بات ہے، انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی وقت تو معلوم ہی نہیں کب آئے گی، تو اس میں کیا اللہ پر اعتماد یہ رکھنا ہے کہ قیامت کی بات تو الگ بات ہے، اس کا تو معاملہ کیا ہے، اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، یعنی موت کو آ جانا ایک دن آ جائے گی، یعنی ایک دن ہی آ جائے گی، انسان واپس چلا جائے گا، اب کب آ جائے یہ معلوم نہیں ہے، تو اب اس معاملے میں اپنا کام کرتے چلے جانا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، بھائی جتنا مہلت دے رکھی، جتنا وقت ہے استعمال کر لو صحیح سے، یہ بات، اور وہ جو اللہ کی مدد کب آئے گی، نصرت کب آئے گی، فتح کب آئے گی، کامیابی کب ملے گی، تو اپنا کام کرتے چلے جاؤ، جب وہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا، جب وہ کام جتنا درکار ہے وہ کام ہو جائے گا، تو پھر یہ کام کی بھی انجام پا جائے گا، یعنی اعتماد رکھو اس حوالے سے اللہ پر، اس حوالے سے جو ہے اللہ پر اعتماد رکھو، اور یہ بات جان لو کہ یہ اپنے وقت پر یہ کام ہو کر رہے گا، تو یہ اس معاملے میں انسان جو ہے یہ اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، تو اس لیے کیا کہا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا، ہر جو ہے اس کے لیے اللہ نے ایک وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے اس کے ظہور میں آنے کا، جب یہ اعتماد ہو جائے تو پھر انسان کام کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا چلا جاتا ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات چونکہ مشرکین کے جواب میں کہی جا رہی تھی، یہ تو ضمناً اس میں سے یہ بات بھی ہم نے نکالی ہے اپنے لیے بھی، لیکن یہ بات ان کے لیے تھی کہ وہ جو کہتے تھے عذاب کب آئے گا اور یہ کیا ہوگا اور نشانی نہیں آتی، اور یہ تو کہا کہ ہر چیز اپنے وقت پر آئے گی اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا،
یعنی 13 سال گزرے اور ظاہر سی بات ہے ریاست بن گئی، اور 2 سال کے بعد ہی بدر کے میدان میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ مزہ چکھا دیا، وہ صورتحال سامنے آ گئی، اور اسی کے 6 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور سارا کا سارا معاملہ لپٹ گیا، ختم ہو گیا معاملہ 8 سال کے اندر ہی سارا کا سارا یہ. تو اس یعنی سورت کے نازل ہونے کے 8-9 سال کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کب ہوگا، ہو نہیں رہا، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کب ہوگا. اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک پیمانہ ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یخوضون فی آیاتنا، یخوضون جو ہے اس اعتبار سے یہ جو باتیں چھاٹنا، نکتہ چینیاں کرنا، تو یہ جب ہماری آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی ان سے اعراض کرو، یعنی ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہ اس بیہودہ گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لیکن اگر کبھی تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دینے، بات بھول جائیں کہ ہمیں جو ہے ایسے موقع پر ہٹ جانا ہے، بیٹھے نہیں رہنا ہے، اگر ایسا ہو جائے، بھول جائے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو پھر جیسے ہی یاد آئے تو ویسے ہی وہاں سے ہٹ جاؤ، یعنی اس کے بعد بیٹھے مت رہو. اس وقت تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، بعد ذکرہ یاد آ جائے، فلا تقعد، تو پھر مت بیٹھو ایسے ظالم لوگوں کے پاس، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے پاس پھر مت بیٹھو. تو یہ اس کے اندر جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے وہ ہمارے سامنے اس حیثیت سے اب بھی ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بات موجود ہے. لوگ گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے بعض لوگ تو بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں. ایک آدمی بات سمجھنا چاہتا ہے، اپنی اشکالات پیش کرتا ہے، اپنے ذہن میں جو وسوسے ہوتے ہیں انہیں پیش کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب حاصل کرتا ہے. ایک تو بات یہ ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے دین کے معاملے کے اندر ایسی بیہودہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، یعنی اس پر باتیں چھاٹنے لگتے ہیں، اس پر تنقید کرنے لگتے ہیں، اور یہ تنقید افراد سے آگے بڑھ کر دین کے کلیات اور ان کے بارے میں ہونے لگتی ہے. تو اب اس معاملے میں انسان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کے پاس، ایک صحیح فکر آدمی کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس کی اصلاح کرے. اب ایک تو بات یہ کہ ہر جگہ تو اصلاح نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں اصلاح کر سکتے ہیں آپ وہاں اصلاح کریں گے، جہاں روک سکتے ہیں وہاں آپ روکیں گے. یعنی میرے گھر میں اگر میرے بچے بات کرنے لگے، میں سامنے بیٹھ کے، تو کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا. کیا کر رہا ہوں میاں، یہ تمہارا، تم جانتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں، پہلے سمجھو، بات کو جانو، اور اس کو دیکھو، سمجھایا جائے گا، روکا جائے گا، یہ بات ہوگی. لیکن پتہ چلا کہ صاحب ایسی مجلس ہے جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، بات کریں گے تو بات سنی نہیں جائے گی، یا بتنگڑ بن جائے گا، یا یہ کہ اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا، ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے ہٹ جائے. یہ نہیں کہ وہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہوں اور ہم وہاں پر موجود بھی رہیں، یعنی باتیں ہو رہی ہوں اور ہم موجود بھی رہیں. دیکھیے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں بنے گا، جیسے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں بھی نہیں رہنا چاہیے. گناہ کی جگہ پر آدمی کا، کسی نیک آدمی کا وہاں موجود ہونا کوئی درست بات نہیں ہے، یہ کہ اسے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک الگ پہلو ہوگا، اس کے لیے کچھ گنجائشیں نکلیں گی. ایک معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر باضابطہ کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، کوئی کام ایسا ہو رہا ہے، کچھ ایسی چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ اس کی موجودگی بھی ایک دلیل بن جائے وہاں پر ان کے لیے، یعنی دلیل بن جائے، ان کی موجودگی میں بات ہوئی ہے، یہ بھی موجود تھے، کوئی آدمی دیندار آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، تو ایک تو معاملہ یہ بن جائے گا، نقصان کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ غیرت حق کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے دین کے بعد خراب بات کی جا رہی ہے، ہم کان دبا کے سن رہے بیٹھے ہوئے، اللہ یہ کہ مجبور ہو، اللہ یہ کہ مجبور ہو، ورنہ کیا وہاں سے ہٹ جانا ہے، وہاں سے جو ہے الگ ہو جانا ہے. اچھا وہ بات جو کی تھی اس کی بات بھی کیا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بعض کام جو ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں، تو ان ضروری کاموں کے معاملے کے اندر بعض اوقات، لیکن وہاں کوئی گناہ کا معاملہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کام ہے ہمارا اس کی اہمیت کتنی ہے. اگر اس کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر ہم اپنا کام کریں گے اور اس کی پرواہ نہیں، کہ اس کی طرف متوجہ نہیں. ظاہر سی بات ایک ہے، جیسے مخلوط کوئی مجلس ہے اور وہاں پر اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، انہی کا معاملہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی ہیں، یہ گئے کسی جنازے پر، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے خواتین بھی موجود ہیں، یعنی جنازے پر خواتین موجود ہیں، تو خواتین کو تو جنازے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے وہ دوسرے سے آپ پلٹے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ضروری کام ان لوگوں کی نالائقیوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی ہمیں تو یہاں پر جا کر شریک ہونا ہے اس کام کے اندر.
یا تو ہم جائیں گے اس کام میں شریک ہوں گے، وہ جا کر شریک ہو گئے۔ تو یہ اجتہاد کی بات تو ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سوچے نہیں صاحب مجھے مطلقاً نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آدمی یہ سوچ لے کہ جناب یہ تو میرے کام کا حصہ ہے، اگر میں یہاں نہیں جاؤں گا تو اہم کام جو رہ جائے گا، تو پھر یہ بات دوسری ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، گناہ کے ایسے مواقع جو کہ جہاں کا بات یہ کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ موقع ملے گا تو کہہ بھی دے گا انسان۔ لیکن یہ معاملہ کہ جہاں باقاعدہ کوئی ایسی مجلس ہے اس کے اندر خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اس کی موجودگی، اس کی غیرت کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اس کو برداشت کرتا رہے اسی طرح سے، یا یہ کہ وہ اس کے خلاف بات کرے، کر سکتا ہے روک سکتا ہے تو روکے، سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے، ورنہ پھر وہاں سے ہٹ جائے۔ وہاں موجود رہنا، بیٹھے رہنا، یہ کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہے۔ ایسے کئی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، کسی پتہ چلا کہ کسی ایسی جگہ چلے گئے، کسی کوئی انتقال کا موقع ہے، وہاں جا کے بیٹھے اور لوگوں نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دی، دین کے نام پر ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر کوئی بحث و مباحثہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات چھیڑنے کا موقع نہیں ہے، اور بھی معاملات ہیں، تو آدمی اس موقع پر وہاں سے ہٹ جائے گا، اس موقع پر وہاں سے پھر کسی اور موقع پر سمجھانے کی بات ہوگی۔ تو مواقع بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، وہ کیا سمجھایا جائے، اس وقت وہاں سے ہٹ جائیے، اور پھر دوسرے مناسب وقت پر سمجھانے کا کام بھی اگر ممکن ہو تو کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات کہہ دی کہ یہاں سے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں، جب لگ جائیں تو آ جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو۔ اب دیکھیے یہاں پر لوگوں سے قطع تعلق کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا بات ہوئی ہے، اب جیسے کہہ رہا ہے بھائی ان لوگوں سے تو ہم ملیں گے ہی نہیں، اب یہ لوگ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ ملنا جلنا، اپنی بات کرنا، یہ سب کام تو کرنا پڑے گا، یعنی اس کا سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کہا ہے جب یہ کام کر رہا ہوں اس وقت ان سے الگ ہو جاؤ، اور حتیٰ یخوضوا فی حدیث، جہاں تک کہ دوسرے کاموں باتوں میں لگ جائیں، اللہ یہ کہ شیطان نے اگر بھلاوے میں ڈال دیا تو جیسے یہ بات یاد آئے تو پھر وہاں سے ہٹ جاؤ، ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون۔ اب فرمایا اللہ نے ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، یعنی ان سے ملنا جلنا ہے، تعلق داری ہے، آنا جانا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، تو ٹھیک ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود بھگتیں گے، اس کا تمہارے ذمے نہیں آئے گی کوئی بات۔ البتہ یتقون من حساب من شیء ولکن ذکریٰ، لیکن نصیحت کرنا جو ہے لعلہم یتقون وہ تمہارے اوپر ہے تاکہ ممکن ہے کہ وہ غلط روی سے باز آ جائیں، نصیحت کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نصیحت کرنے کا جیسے بات ہوئی ابھی وہ موقع نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نصیحت وہ موقع نہ ہو، کسی اور موقع پہ نصیحت کی جائے، اور اگر وہی موقع ایسا ہے کہ نصیحت کی جا سکتی ہے تو کی جا سکتی ہے، رکاوٹ نہیں ہے، پھر اٹھنے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے وہاں سے، پھر تو نصیحت ہی کریں گے۔ لیکن جب وہاں سے اٹھنا پڑ گیا تو بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ اب ان سے کوئی دو حرف بیچ کر ان پر سے اٹھنا ہے، بلکہ معاملہ یہ کہ آگے نصیحت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر بات سمجھائی جا سکے تو سمجھائی جائے۔ اور ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے، نصیحت مجمع میں نہیں ہوتی ہے، نصیحت تو تنہائی میں ہی ہوتی ہے، نصیحت مجمع میں نہیں ہوتی۔ مجمع میں ہاں نصیحت کی بات ہوتی ہے، ایک جنرل بات کہہ دی گئی، یعنی ایک بات کہی جا رہی ہے، کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اب جس کی طرف بات جو ہے جا رہی ہے تو وہ اپنے محسوس کر رہا ہے کہ یہ بات تو میرے اندر ہے، یہ بات تو کامی میری طرف میری بات ہو رہی ہے، اس طرح سے میرے سامنے یہ بات آ رہی ہے، یا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ شاید میری طرف اشارہ ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے مجمع کے اندر تو آپ کبھی کسی کا نام لے کر نہیں کہتے، بلکہ کہتے لوگوں کو یہ کیا ہو گیا، وہ ایسا اور ایسا کرنے لگے، تو اب ظاہر سی بات جو کر رہا تھا اسے احساس ہو جائے گا یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ مجمع میں نام لے کر کسی کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات کہ نصیحت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو چھوڑ دو؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے یعنی دین کے معاملے میں لعبا ولہو، لعب لہو لعب کہتے ہیں، اسے پلٹ دیتے ہیں اس کو اردو کے اندر جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو اپنے کھیل تماشا تفریح یہ سب چیزیں، بعض لوگوں نے دین کے نام پر انہی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہوتا، گانا بجانا تفریح یہ سب چیزیں، یعنی اسی کو دین سمجھ کر اسی میں لگے رہتے ہیں، یعنی یہ کام سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ طریقہ اس براہ راست یہ چیزیں سامنے آ جائیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو اس طرح بنا لیا اور اسی کے اندر سمجھتے ہیں یہی بڑا کام ہے اور اسی سے نجات مل جائے گی،
تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو چھوڑ دو ان کو، اس اعتبار سے ان کو اسی چکر میں پڑا رہنے دو. یا گویا کہیے کہ اس کو اس انداز میں لیتے ہیں، سنجیدہ طور پر اس معاملے کو لیتے ہی نہیں ہیں، سنجیدہ طور پر اس معاملے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اور اس کا سبب کیا ہے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. اصل میں دنیا کے اندر اس طرح سے غرق ہو گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی جو ہے اس نے اس طرح انہیں دھوکے میں رکھا ہے. نہیں، دھوکے میں کیسے رکھتی ہے؟ یہی مطمع نظر بن جاتی ہے. اسی کو آدمی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور اسی کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا، اسی کی ناکامی کو ناکامی سمجھتا، اسی کے لیے سہولتیں، آسائشیں اور تمام جو ہے سب نعمتیں حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا. دین کو اس حوالے سے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. بس کبھی جاگ لیا، کبھی کھیل لیا، کبھی کود لیا، کبھی گا لیا، کبھی کچھ کر لیا، سمجھا کہ سب کام ہو گیا. یعنی دیکھیے آپ جسے ہندو میں چلے جائیں، گانا بجانا سارا ہی آپ کو ملے گا. یعنی عیسائیوں میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ جب دیکھیں پتہ چلے گا کہ ان کے جو چرچ میں چلے جائیں تو وہاں بھی گٹار رکھا ہوا، ستار رکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، بجا رہے ہو، کر رہے ہوں گے، یہ سارے کام کرتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے تو اسی طرح سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ بات بتا دی کہ یہ اصل سبب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اچھا، یہ تو باتوں کی چھوڑ دو سے مراد کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے، یہ بات نہیں مانتے، چھوڑ دو انہیں. یعنی چھوڑ دو سے یعنی پیچھے مت پڑو ان کے، بس پیچھے ہی پڑ کے ہر حالت میں سمجھانا ہے، ایسا نہیں. بس چھوڑ دو، ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کے حال میں سمجھا دیا. البتہ پھر دوبارہ کہا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. ہاں، یہ تذکیر کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو بھی اس کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے. کہا اس قرآن کو سنا کر نصیحت و تنبیہ کرتے رہو. یعنی یہ کام جب موقع ملے، جب بات ہو تو یہ کام کرو کہ اس کے ذریعے جو ہے نصیحت کرتے رہو. لَيْسَ لَهَا، یعنی اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی نفس جو ہے کسی دن اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. یعنی اس دن کی کیفیت کو سامنے رکھا ہے یہاں پر. یعنی یہ بات کیا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے، سب کچھ ہے، زیادہ وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ جو تباہی ہے وہ ایسی تباہی ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے نصیحت کرتے رہنا، بتاتے رہنا، اور یہ اس حوالے سے اس دن کی اس کیفیت کو بھی سامنے رکھنا کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اس اعتبار سے یہاں ان آیات میں جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہی بات ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دین کو مذاق بنا رکھا ہے، دین کو کھیل بنا رکھا ہے، دین کے معاملے میں کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں، سنی سنائی باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر بس جیسے جس نے کہا اسی کے اندر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا، کسی کے ساتھ یہ کام کرنا، یعنی یہ کام کرتے رہتے ہیں. اسی کی ایک مثال ہے جو سورہ مدثر میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پوچھا ہے اہل جنت نے اہل دوزخ سے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا کیا کہا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. یہی والی بات جو ہے کہ ہم دین پر باتیں چھانٹنے والوں کے ساتھ مل کر خود بھی باتیں چھانٹے، ان کی لے میں لے ملاتے تھے ہم بھی. جب بات ہو رہی ہے نا، یہ بعض لوگ آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ ملا تھا، ہر ایک کے ساتھ کا کام ہی ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھے ان کی تعریف، ان کے ہاں بالکل، اب مجلس بدل گئی، ادھر آ گئے تو اب بالکل ہی دوسری طرف کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، انہیں کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان کے لیے، بس یہ ان کی نظروں میں بھی اچھے، ان کی نظروں میں بھی اچھے، ان کو بھی خوش کرنا، ان کو بھی خوش کرنا. منافقت کا وہ معاملہ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا کچھ چلو ان سے مفاد، کچھ ان سے یہ بھی ناراض نہ ہو وہ بھی ناراض نہ ہو، تو اسی معاملے میں یہاں تک چلے جانا. تو اس کے لیے کیا کہا؟ وَكُنَّا، وہ کہیں گے اپنے جرم کیا بیان کریں گے؟ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ جو بات اسی کے اندر آ رہی تھی، تو اسی اعتبار سے کہا کہ یہ جو ہے ایک ایسا کام ہے کہ جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو خود تو اس سے بچنا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بہر نصیحت کا کام کرتے چلے جانا. جب ایسے لوگوں کو بھی نصیحت کرنی ہے کہ جن کے ساتھ اس عمل کے اندر شریک ہونے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو پھر عام لوگوں کو نصیحت کیسے نہیں کی جائے گی؟ نصیحت کا کام مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا ہے، یعنی اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
اللہ تعالیٰ بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔